امت کے لیے قانون بن جاتا ہے۔ منیر صاحب تب کو نا آج ساؤنڈ پنڈیو آیا یہ واقعی والا ساؤنڈ نہیں کہ جتنے سی سال آتے کو گلہ پکڑ کے آتے یہ پنڈیو آیا ساؤنڈ اس وجہ سے میں تقریر سنانی تھا جو تانوی پتہ لگا اوریجنل کے ہوتا تھا 2 نمبر کی پیٹ مرے ہو جانے دو بچے 2 نمبر ساؤنڈ نہ لایا کرو پر تو سمجھ نہیں سی کہ 1 نمبر کیا ہوتا ہے 2 نمبر ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا کچھ آ رہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں میری اعلیٰ حضرت طیب البرکت اور یاد رکھو لوگوں ہم احمد رضا سے پیار کرتے ہیں جو امام اہل سنت امام رضا فاضل بریلوی سے پیار کرتے دھڑلے سے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ہم احمد رضا فاضل بریلوی سے پیار کرتے ہیں اور یہ پیار نہ پیسے کی وجہ سے نہ خاندان قبیلے کی وجہ سے اللہ کی عزت کی قسم احمد رضا نہ بادشاہ ہے نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے بلکہ احمد رضا میرے محمد عربی کے عشق کا سفیر ہے اس لیے ہم امام احمد رضا سے بولو بولو اونچا بولو ہم امام احمد رضا سے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی تذکیر جس کی تذکیر میں ایک دفعہ منصیر تقریر کر کے آیا نا تو بعد میں ایک میٹنگ میں وہ بیٹھے کہنے لگے جی گل سنو قریشی جی تسنے لوگ ٹرین کیتے ہو میں تسن دے اوپر تسی کیوں کر دے نال سارے شروع میں کیا جناب جن کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہمارے مسلک نے ٹرین اندر ہو نا پاکستان سے پیار ہو تو پاکستان جتے نہ جتوں ہمیں ایک کھیل ہے منیر عالم صاحب ایک کھیل ہے خدا کی قسم میرا ملک جیتا نا مجھے بھی خوشی ہوئی میں نے بھی نعرہ لگایا مجھے لڑکے کہنے لگے جی گل سنو جی کرکٹ میچ جیتے تو تسی میں کہوں میں پاکستانی ہیں جڑے ہاں انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہوں میں اس ملک کا باشندہ ہوں مجھے اپنے ملک سے پیار ہے تو میں خود کو غور کر رہا تھا کہ یار پاکستان جیتے تو خام اندر خوشی ہوتی ہے ساڈا انہوں نے کوئی لینا دینا نہیں کوئی چاچے مانے ساڈے نہیں پہ کر دے صرف ملک کا نام ہے تو رشتہ ہے تو خوشی ہوتی ہے اور پھر زبان سے نکل یاد رکھو لوگوں اگر میرے نبی کا نام آ جائے میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر آ جائے سنی گنگنانے لگتا ہے اسے تنقید کا نشانہ نہ بنانا اس لیے یہ اس کی مسلک کی مجبوری ہے اس کے عشق پیار کے لیے یہ ضروری ہے تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جس کی تذکیر جس کی تذکیر مدنی کریم آقا کے غلام حضرت سرکار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی فرماتے ہیں ایک دن میرے مدنی آقا جمعے والے دن خطبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بڑے
کیا دھڑلے سے آپ کو ایک جملہ اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کبھی بھی جس طرح ہم جمعے کی تقریر کرتے ہیں خطبوں سے پہلے میرے نبی نے کبھی بھی نہیں کی. اس جڑے لوگ آج نکیاں نکیاں گلاں نال آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ کہتے ہیں او جی حضور نے کیا حضور نے میلاد کیا تھا. انہوں نے کہو کہ جناب میلاد کا مطلب ہے ذکر نہیں اس طرح کیا لفظ لگاتے ہیں کیا مربع طریقے سے کیا تھا. وہ یار چلو ہم تو سال بعد کرتے ہیں نا تم ایک کام ایسا ہے جو ہر ہفتے بعد کرتے ہو. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا جمعے کی تقریر. میرا اتنا بڑا تڑلے سے لوگوں سے سوال ہے کسی سے جا کے پوچھو کوئی ایک ضعیف حدیث ہی بتا دو کہ جمعے والے دن عربی خطبے سے پہلے بھی نبی پاک نے کوئی تقریر بعد نصیحت جیسے 2 گھنٹے اللہ دیا کبھی سرکار نے تقریریں جو سورے لگا کے ایسا کیا ہو بولو. میں نے کہا حضرت آپ تو خطیب رکھتے ہی اس کو ہیں جو تقریر کر سکے. حالانکہ جمعہ تو یہ ہے کہ بھائی کھڑا ہوا الحمد صلی اللہ خود پر پڑھاؤ چل بھائی نماز پڑھ. اور تم تو جس کو تقریر کرنی نا اس کو جمعے کا خطیب ہی نہیں رکھتے. دیکھیں نا وہاں پہ لوگ پریشان کام کو نہیں کرتے نا بیان کرتے نا. میں نے کہا ہمارے لیے اگر کہو کہ ہم سنی صرف عشق محبت کی بات کرتے ہیں ایسا ہے لیکن تمہاری مسجدوں میں تو جناب کبھی حکومت کو گالیاں کبھی کافر فلانا کافر ایسا ہی ہے کہ نہیں ابھی بولے یار ہاں یہ ساری چیزیں یہ تمہارے مساجد اور اس میں ہوتی ہیں. تو جناب والا بتائیے کیا وہ مطلب یہ کہ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو دین سمجھا. میں نے کہا واہ سوڑیا حضور نے نہیں کیا تو ہر ہفتے بعد کرے اس نیت سے کہ لوگوں کو دین سمجھ آئے تو جائے. اگر ہم سال بعد کریں اس نیت سے کہ لوگوں کو دین سمجھ آئے. میرے نبی پاک کے غلام حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں ایک عربی آیا نبی پاک کے خطبے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حضور پانی نہیں برس رہا کہت خالی ہے. توجہ رکھنا کہت خالی ہے کچھ بڑی خال لگے چاہاں اس وجہ جدو میں ترے وارا کوئی گل کرانا تو سمجھو کچھ نہ کچھ گل ہونے لگی. کیا سمجھ آئے گا اتنا ہنسو گے آپ کو میری تقریریں سنتے ہوئے سٹائل آپ کو پتا ہونا چاہیے. کوئی سمجھتے ہیں کہ بھول گئے اگلی گل تو ترے والا میں کچھ رکتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کچھ آگے جا کے اسی معاملے میں کچھ کہوں گا. یا رسول اللہ کہت خالی ہے پانی نہیں برس رہا حضور کرم فرمائے. پانی نہیں برس رہا حضور کرم فرمائے. میری آقا حضور نے اسی وقت آسمان کی جانب دیکھا. میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے پروردگار یہ اہل مدینہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. بارش برسا قحط دور کر لے. ادھر نبی کے ہاتھ اٹھتے صحابہ فرماتے ہیں ابھی آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چھم موجلا بارش برسنے لگ گئی. فما زالت الى الجمعة المقبلة ما تقلا. اگلا جمعہ آ گیا ایسی برسی جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ پھر جمعہ. پھر میری آقا مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہی ہے. میرے نبی کے سامنے وہی بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ورکنا وادعو ربک یحبس عنا. یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے غرق ہو گئے پانی میں ڈوب گئے مکانات ہمارے گر رہے ہیں. اللہ سے کہیے حضور اللہ اس پانی کو روک دے
اس بارش کو روک دے۔ میرے نبی نے اس کی جب یہ گزارش سنی فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے نبی یہ سن کر مسکرانے لگ گئے۔ پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم حوالینا، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ یہ پانی یہ بارش ہمارے دائیں بائیں برسا، ہمارے اوپر اس پانی پہ نہ برتا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کا اتنا کہنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بادل پھٹ گئے، سورج چمکنے لگ گیا۔ بادل پھٹ گئے، سورج چمکنے لگا، مدینے پہ بارش ختم ہو گئی، پر ہم نے دائیں بائیں دیکھا دائرہ بنا کے بارش برس رہی۔ بھئی یہ حضور کی مسکراہٹ کی بات تو آ گئی، لیکن بیچ میں ہمیں بھی بخاری سے کچھ نظر آ گیا نا۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یار کعت پڑھے تو اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو جا کے۔ تو میں نے جو 3 دفعہ رک رک کے کہا تھا نا، کہا آج ختم ہوتا ہے، سنی درود تاج پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والدافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ ان جملوں میں سنی نبی پاک کی وصفوں میں ایک وصف بیان کرتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ ہمارے آقا دافع بلائیں دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، وبائیں دور کرتے ہیں، قحط دور کرتے ہیں۔ تو اس پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے کہ لیجئے یہ قحط دور کرنا یہ تو اللہ کی وصف ہے۔ میں نے کہا ہے یہ میں نہیں کہتا، میرے مدنی کے صحابہ سے پوچھ، قحط پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ مصلی نہیں بچھاتے، میرے مدنی کی خدمت میں سوال کرتے ہیں۔ جس کی تذکیر روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تذکیر روتے ہوئے ہنس پڑے۔ یہ آگے نہیں بولنا، آگے سے پیچھے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سارے میرے ساتھ ہو۔ جس کی تذکیر پتہ ہے نا لگنا جی کہ قریشی صاحب اپنے سامنے دا چہرے والے ہیں تو انہوں کو نہیں پڑھا۔ اللہ دا کرم ہے زندگی میں کدے چہرے نہ آلی رکھے گی، تھوڑا سا کرنے سے نعرے تکبیر۔ زندگی میں الحمدللہ جب سے میں نے یہ کیا میں نے کبھی یہ نہیں کی ہے، اور میں یہ سا کرنے والے نعروں کا قائل بھی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی نعرہ لگائے تو اندر اس کا دل تڑپے تو وہ نعرہ لگائے۔ تو ذرا سارے مل کے آواز لگاؤ جس کی تذکیر پانی رب برساتا ہے، وہی اللہ برسا کر اسے روکتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگا، ڈائریکٹ رب سے پانی کا سوال کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ بارش برسنے یا رکنے کا سوال کیوں نہیں کیا۔
اگلے جمعے تک کا انتظار کیوں کیا؟ پتا چلا نبی کے یاروں کا، نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کرتا سب رب ہے پر ہوتا نبی کے در پہ آ کے ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں، تھوڑا سا میں عمل کی بات کی کرنے لگا، کیونکہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بس تھوڑی محبت کی بات کر کے چلا مزہ آ گیا، ذرا عمل والے پاس چلیے۔ میرے دوست اگلی حدیث سن، حضرت امیہ سے روایت، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ میری آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت امیہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن مدنیہ کا بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے کھانے کے شروع میں بولے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جیسے کئی دفعہ ہم لوگوں کو جناب یہ خیال آتا ہے اور بھوک لگی ہوتی ہے تو بس کھا کے پھر کتنے گھنٹے بعد یاد میں قربان نبی پہ یار، میرے آقا نے فرمایا اگر شروع میں نہ پڑھ سکو آخر میں پڑھ لو بسم اللہ ہوا کرو کام ہوا۔ اور یہ جو جلسے ہیں نا جلسے، ان میں آ کے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اتنی چیزیں بھی نہ سیکھ سکیں تو پھر خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں نہ جلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ یہ جلسے کروانے کا کوئی فائدہ ہے۔ عرصہ ہی ہو گیا بھی اپنے استاد گرامی کے سامنے حدیث پڑھی تھی اور آپ نے بڑے پیار سے فرمایا تھا بیٹا کسی کو کوئی چیز دو کہ کسی سے کوئی چیز لو دائیں ہاتھ۔ ہمارے نبی کی سنت ہے، کیا مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ تو عادت ہی بن گئی ہے کہ کوئی مجھے دے رہا ہو تو میں ہاتھ ایسے کر لیتا ہوں، بائیں ہاتھ سے نہیں لیتا، کہتا ہوں جی سجے نہ دے گے تنوں ہی ثواب نے منوں ہی ثواب ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمل دین کے کرنے کے لیے تھوڑی سی جرأت چاہیے۔ یہ کئی لوگ جناب بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جس لئے کوئی دو چار ملک چودھری راجے شاجے کٹھے ہوئے ہوں میں تو ہوتا پھر انہیں دکھے گی نہیں راجے جی راجے جی راجے۔ دین کے معاملے میں جرأت چاہیے، سچی بات کرتے ہوئے بندے کو ڈر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لومۃ اللائم سے نہیں ڈرتا دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ لومۃ اللائم کیا چیز ہوتی ہے؟ لومۃ اللائم یار لوگ کیا 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 یہ لومۃ اللائم ہوتا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اندیشہ ہو۔ تو بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے؟ چلو آج سے یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ کبھی کسی کو کوئی شے دیں گے تو دائیں ہاتھ سے اور کسی سے کوئی چیز لیں گے تو پوچھا بولو۔ ایک دل ایک ہی سن میں نے پوچھا کہ بندے ہمیں نہ نہیں دستا گل تو تھی سمجھ جیسو ساکھیا گل سنو حضرت جی کچھ یہ مسئلہ میں اجے تک دس نہیں سکیا، چلو منیر عالم صاحب ہوتے یہی پہ دستا سمجھ دے آئی گئی ہونی نا جناب سچے تنل دے کبھی نہ دے ٹھیک ہے نہ یہ دائیں سے دینا جائے گا نہ بائیں سے دینا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی شے دو کسی سے کوئی شے لو، دو دفعہ جرأت کرو گے نہ جرأت، اگر کوئی بائیں سے دے رہا ہوگا، یہ اکثر دکانداروں کی عادت ہوتی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے رسول نے ہم پہ وہ کرم کی اپنی امت پہ، وہ خدا کی قسم انعام کی جناب برکھا برسائی ہے، انعام کے سمندر بہائے میرے رسول نے کہ اگر ایک دکاندار سارا دن دکان پہ لین دین کرے اور جب کسی سے سودا دیتے ہوئے جناب کسی سے پیسے پکڑے تو دائیں ہاتھ سے اور دے تو دائیں ہاتھ سے، سودا پکڑائے تو دائیں ہاتھ سے، پیسے لے تو دائیں ہاتھ سے، اور یہ ذہن میں اس کے ہو کہ میرے نبی نے دائیں ہاتھ سے دینے لینے کو پسند کیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں دن بھر سودا بیچ کے رات کو گھر جائے گا ڈھیروں نیکیوں بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔
یہ کوئی جناب درود والوں کا دین تھوڑا ہے کہ جنہوں نے دین کو مکمل کرنے کے لیے خودکشیاں ہوگی تو تبھی جناب عمل ہوگا. جب تک درود نہیں پڑھاؤ گے اس وقت تک تمہارا معاملہ نہیں. اور یار میرے مصطفیٰ نے دین کو بڑا آسان کیا یار. بس افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کی طرف نہیں آتے اور ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آج کے بعد یہ عمل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کو اگر کوئی آدمی بائیں سے دے رہا ہو نا دکاندار ہو مت شرماؤ, کنڈکٹر ہو مت شرماؤ, کوئی بڑے سے بڑا ہو مت شرماؤ. اگر کوئی بائیں سے دے رہا ہو آپ ہلکا سا کہہ دیں, اگر دائیں سے دے دیں گے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی, وہ خوش ہو جائے گا. اس کو احسان بسم اللہ. آپ یقین کریں 2 دفعہ آپ کسی کو اس طرح کہیں گے آپ زندگی میں مر جائیں گے لیکن آپ بائیں سے کسی کو نہیں دیں گے. اور چاہے بچے کو کوئی شے پکڑاؤ, بیوی کو پکڑاؤ, گھر میں ہو باہر ہو, لیفٹ ہینڈ سے کوئی شے لین دین بولو نہیں کرو. تو میں بات کر رہا تھا بسم اللہ کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے؟ پوچھو بولو یار اللہ اکبر. جس وقت کوئی بندہ, دیکھو میرے نبی کا نام کتنا ہے, جب کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ کتنا سا کام ہے, وہ کتنا سا کام ہے. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں, ملائکہ جی مالک بندے نے میرا نام لیا تھا جب بھوکا تھا, وہ تو بات ہے کہ بھوکا تھا تو مجھے یاد کیا. اب جب اس کا پیٹ بھر گیا پھر میرا نام کیوں لیا اس نے؟ رشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھ سے پیار کرتا ہے. میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے, آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہتا ہے اس نے ہمیں یہاں نہیں بلایا, ہم اس کو جہنم کی اور محشر کی تلخیوں میں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کو تم گواہ رہنا, اس نے اس پیٹ بھر کے بھی مجھے یاد رکھا ہے, میں نے اس کی خطاؤں کو معاف فرمایا. یار اتنا کرم کیا ہو سکتا ہے کہیں کہ کھانا کھاؤ حضور کی محبت میں اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھو تو جناب جنت کے دروازے اوپن ہو جائیں. اس سے بڑا یار ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اپنے دین سے یار. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا, اس شخص نے کھانا کھانا شروع کیا, بسم اللہ نہ پڑھ سکا. میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں جب اس نے کھانا پورا کر لیا, آخری لقمہ اٹھایا, اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ وآخرہ, بسم اللہ اولہ وآخرہ. اتنا اس نے پڑھا, اس کا اتنا پڑھنا تھا کہ فضحک النبی ثم قال ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اللہ عز وجل واستقى ما فی بطنه. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, میری آقا مسکرانے لگ گئے. جب اس نے بسم اللہ پڑھی میری آقا مسکرانے لگ گئے. صحابہ نے استفسار بھری نظروں سے دیکھا, کوئی عرض کرے آقا جی مسکرائے کیوں؟ میری آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ کھانا کھاتا رہا, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, یہ کھانا کھاتا رہا, اس کے لقمے کے ساتھ شیطان بھی شریک ہوتا رہا, وہ بھی کھاتا کھانا کھاتا رہا. فلما ذکر اللہ عز وجل, جب اس نے بسم اللہ پڑھی, جب اللہ کا جب اس نے اللہ کا نام لیا, شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس کو الٹی کر دی. اس کی الٹیاں دیکھ کے میں مسکرا پڑا, مجھے ہنسی آ گئی, مجھے تبسم آ گیا. اب ذرا توجہ کرنا, عمل کا عمل ہے, عقیدے کا عقیدہ ہے, محبت کی محبت ہے. ایک نبی کی مسکراہٹ, وہ مسکراہٹ کون سی جس کی تذکیر پہلی بات تو یہ کہ شیطان جسم لطیف, وہ اس وقت اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے, کسی نے بھی یہ نیت کی آقا جی آپ کو الٹیاں کرتا ہوا شیطان نظر آ گیا.
ہمیں تو نظر نہیں آیا، آنکھیں آپ کی بھی دو، آنکھیں ہماری بھی دو، آپ کو نظر نہیں آیا، ہمیں آپ کو نظر آ گیا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ حدیث کو روایت کیا، عقیدہ رکھ کے روایت کیا، یقین رکھ کے روایت کیا۔ پتا چلو نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، نبی کی نظریں بھی ہیں، ہماری بھی نظریں ہیں، لیکن ہم نبی جیسے نہیں، نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، کھانا کھانے کے آخر میں، کھانا کھانے کے آخر میں کھانے پہ بسم اللہ پڑھی گئی، اللہ کا نام لے لیا گیا، شیطان نے اگل دیا، شیطان نے الٹی کر لی۔ تو مسئلہ سن لو، یہ میں نہیں کہتا، یہ 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ سینکڑوں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے، کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے تو جس کھانے پر اللہ کا نام آ جائے اس کھانے کو شیطان کھاتا نہیں، اور اگر نہ پڑھی جائے وہ کھا لے، اس کو پر پھر پڑھ لی جائے اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو دوستان گرامی، اگر شیطان کو ایک بار بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پوری الحمدللہ والا کھانا کیسے ہضم ہو؟ میرے دوستو، کھانے کے اوپر جب بسم اللہ پڑھ لی جائے، حضرت امام قرطبی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھ لی جائے، اللہ کا قرآن پڑھ لیا جائے، ذکر کر لیا جائے، وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ سنی دوست، سنی جوان سمجھ لے، ہمارے بڑوں نے ہمارے پچھلوں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جب کھانا کھانے لگو، جب کھانا پکا چکو، اب کھانا تقسیم کرنے لگو، اس سے پہلے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ اللہ کا نام پڑھو، اس پہ قل پڑھ لو، اس پہ فاتحہ پڑھ لو، اس پہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لو، بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لو، دیگر آیتیں پڑھ لو، نبی پہ درود پڑھ لو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ برکت سارے کھانے میں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ اسے مسلمان کھائے گا، شیطان کبھی نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھو، نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ ہی گالیوں والا مسلک ہے، لیکن قرآن و سنت یہ میرا مسلک، قرآن و سنت یہ میرا عقیدہ، قرآن و سنت یہ میرا طریقہ، قرآن و سنت یہ میری پہچان، قرآن و سنت یہ میرا ایمان، قرآن و سنت یہ میرا ایمان ہے۔ تو پھر ذرا محبت دوبارہ آ جائے نا، جس کی تذکیر مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری کئی خود جناب والا نام خود جناب تشکیل صحیح آندھی کوئی نہیں، جیسی پڑھ لئیے نا گھرانی یہ نہیں پتا بننے دے پتروں، خود ہی پتا کوئی نہیں جلا کیا۔ الحمدللہ شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی جوتیاں اٹھا کے پڑھا ہے۔
کرم اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور پھر اگلی بات یہ کہ میں خارجی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں. مالک کی مہربانی. اور ایک بات پکی ذہن میں رکھو لوگوں، آل بیت کا نام آئے نا تو خوشی سے زور لگا کے آل محمد کی تصویریں پڑھاتے ہیں. اور تنویر عالم صاحب یہ کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب والا گل کچھ ہوں تھی مڑتے ہو تو آل محمد مڑتے ہو تو آل محمد. میں آخیا گل سنے جی کچھ ہوئے میٹنگ چ گلاں کچھ ہو کچھ تیرا نام موڑ کے لے ہوتے ہیں نا. وہ بات کوئی ہو رہی ہے وہ ساڑھے حضرت صاحب جب ان کو پتہ چلے گا یار فلاں میٹنگ تھی وہاں باتیں اور ہو رہی تھی پر یہ جان بوجھ کے بیچ میں میرا ذکر لے کے آیا ہو نہ وہ دل خوش ہوتا ہے کہ یار کو بندہ ساڑھا پیار ہے ساڑھا نام مڑ کے لینا ہے. آبے ہو چبل آدمی. ہمیں بھی کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے موضوع کچھ ہوتے ہیں مڑ کے پھر آل رسول کا ذکر جان بوجھ کے کرتے ہیں. وہ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ میرا مدینے کا آقا دیکھ لے کہ ہم ان کی آل بیت کا نام پانے لگا کے بیان کرتے ہیں. ان کی آل کا نام پانے ڈھونڈ کے ان کے عظمت اور شانوں کو بیان کرتے ہیں آل محمد کو. اور آل محمد بھی انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ علی، جنت میں حسن حسین، عورتوں والے پورشن میں فاطمہ زہرا. اونچا بول. ایسا تو نہیں ہے کہ جناب گورنمنٹ کے بیریل کراس کر دو اندر والوں کی ملی بھگت سے اور اندر جا کے